اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ویسے تو یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے، مگر اس کے فضائل و برکات بہت بڑے ہیں اور بے شمار ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، تاکہ اس وظیفے کے فضائل و برکات بتانے کے بعد کچھ وظائف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، جن پر عمل کر کے آپ اپنی ہر حاجت پوری کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ اسی طرح ہر مشکل اور پریشانی کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا مطلوبہ مقصد میں کامیابی کا باعث ہے۔ قرآن حکیم کی تمام آیت مبارکہ اپنے اندر اثر رکھتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں جن کلمات مبارکہ کے خواص و اثرات کا پتہ چلتا ہے، وہ کلمات ہر مشکل پریشانی سے، مصیبت اور بیماری سے نجات کے ضمن میں پڑھنے پر اپنا فوری اثر دکھاتے ہیں۔ ان کلمات مبارکہ کا ورد کرنے سے بہت سی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں جب اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپیے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ وہ کلمات مبارکہ جن کے فوری طور پر مؤثر ہونے اور ان کا ذکر کر کے مختلف فوائد حاصل کرنے کی سند احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، ان میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فضائل۔ سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بہت سے فضائل و خاص بیان فرمائے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے لا تعداد دینی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد و عورت اس کی افادیت سے آگاہ ہو کر اسے پڑھ کر استفادہ حاصل کرے، ثواب و فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنی مشکل و پریشانیوں کو دور کرنے کی سعی کرے۔ بارگاہ الہی میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے وسیلہ جمیلہ سے اپنی حاجات کو پیش کرے اور اپنے دل کی مرادیں حاصل کرنے کی غرض سے اس آسان اور سہل وظیفے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ 99 بیماریوں کی دوا، صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے چھوٹا اور ادنا غم ہے۔ ناظرین، انسان کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے دکھ، درد و غم ہی دور ہوں، پھر بعد میں اس وظیفے کی برکت سے 99 بیماریوں سے تو شفا ملنی ہی ہے۔ 99 بیماریوں سے بچے رہنے کے لیے اس عمل کو روزانہ چلتے پھرتے جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی شب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جنت کے پودے لگائیں، کیونکہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر شے سے حفاظت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان ناکام ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے، اس کا داؤ اور حربہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک رات آپ عراق کے ایک بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک آپ کو ایک روشنی دکھائی دی، جس سے یکدم سارا آسمان منور ہو گیا، اور اس میں سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تیری عبادت سے راضی ہو کر تجھے اپنی عبادت کی تکلیف سے آزاد کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آواز کو سنا اور اپنے ظاہری اور باطنی علوم پر توجہ کی تو مجھے اس صورت کا کوئی جواز دکھائی نہ دیا، اور میں نے خیال کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر عظیم و مرتبہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے آزادی نہیں ملی، تو پھر دوسرا کوئی کس طرح اس معاملے میں عبادت الہی سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ اس خیال کے آتے ہی میں نے فوراً بلند آواز سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو شیطان لعین اپنی اصل شکل میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے عبد القادر، میں نے اس سے پہلے بے شمار عبادت گزاروں کو گمراہ کیا ہے، لیکن آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ شیطان لعین کی بات سن کر میں نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا، دفع ہو مردود، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کی مدد اور فضل و کرم کی وجہ سے محفوظ رہا ہوں۔ اس پر شیطان لعین اپنا سر پیٹنے لگا اور بولا، اے عبد القادر، میں آج آپ سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں اور آئندہ آپ پر اپنا وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ میں نے کہا، اے لعین، مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے، میں تو ہمیشہ تمہارے مکر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے پر شیطان کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے مشکلات کا حل۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں بہت سے خواص و اثرات مضمر ہیں۔ اس کو پڑھنے اور اس کا نقش اپنے پاس رکھنے سے اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے، ہر طرح کی جائز حاجت روائی ہوتی ہے، بہت سے امراض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ناظرین، کچھ وظائف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جس کے پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مراد بر آئے گی۔ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اپنے نام کے اعداد کے مطابق لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ 40 یوم تک بلا ناغہ یہ وظیفہ کرے، بفضل باری تعالیٰ قوت و طاقت حاصل ہوگی۔ لو بلڈ پریشر کے لیے بلڈ پریشر لو ہونے کی صورت میں بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے تو بفضل باری تعالیٰ بلڈ پریشر اعتدال پر آ جائے گا، اللہ رب العزت شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ذہنی پریشانی کے لیے ایک وظیفہ ہے، ایسی پریشانی جو ذہن سے نکلتی نہ ہو، ہر وقت سوچ تاری رہتی ہو، تو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور سکون قلبی حاصل ہوگا۔ نہایت مجرب و آزمودہ وظیفہ ہے۔ بے چینی کا خاتمہ، جس کا قلب مطمئن نہ رہتا ہو، ہر وقت بے چینی کی کیفیت طاری رہتی ہو، جس کی وجہ سے شدید الجھن ہوتی ہو، تو وہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی بے چینی ختم ہو جائے گی اور قلبی اطمینان حاصل ہوگا۔ ساس کے ظلم سے چھٹکارا۔ اگر کوئی عورت اپنی ساس کے ظلم کا شکار ہو، ساس بہت زیادتی کرتی ہو، جبکہ عورت کی کوئی شنوائی نہ ہوتی ہو، تو وہ عورت بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور ساس کی زبان بندی ہو جائے گی، بلا وجہ تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔ نفس پر قابو پانا۔ جو کوئی اپنے نفس پر غلبہ پانے کا خواہاں ہو، وہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے عمل سے ہی اسے اللہ تعالیٰ اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق و قوت عطا فرمائے گا اور اس کے دل سے برے تصورات کا خاتمہ ہو جائے گا۔
فراغی رزق کے لیے جو کوئی روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالی اس کے رزق حلال میں خوب اضافہ ہوگا اور کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ جائز حاجت کے لیے ایسی جائز حاجت جو پوری نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے 4 رکعت نماز نفل آدھی رات کو اٹھ کر پڑھے اور سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اول و آخر درود پاک پڑھے اور بارگاہ الہی میں اپنی حاجت روائی کے لیے دعا مانگے۔ 3 یا 7 شب تک روزانہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بانجھ پن کا خاتمہ، جو عورت بانجھ ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو، اولاد کی شدید خواہش رکھتی ہو تو چاہیے وہ جب حیض سے پاک صاف ہو جائے تو عرق گلاب و زعفران سے باوضو حالت میں چینی کی پلیٹ پر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لکھے، آب زمزم یا پاک پانی سے دھو کر عورت کو پلائے۔ اس کے بعد عورت اپنے خاوند کے پاس جائے تو انشاءاللہ تعالی اسے حمل قرار پا جائے گا، اللہ رب العزت اسے اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔